نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا عنوان ہے امت مسلمہ کے زوال کے اسباب اور ان کا حل۔ بزرگان محترم، آج امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے اور جن مشکلات کے بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، یہ بات کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ آج امت مسلمہ اتنی مظلوم، مقہور اور مفلوق الحال بنی ہوئی ہے کہ اپنے ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند نہیں کر سکتی۔ اقدام تو بہت دور کی بات ہے، اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتی۔ آج امت مسلمہ کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ کہیں قرآن کریم پر نازیبا جملے اور فقرے کسے جا رہے ہیں، کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو کہیں حضرات صحابہ کرام کو گالیاں اور ان پر مغلظات بکی جا رہی ہیں، جبکہ امت مسلمہ کا ماضی تابناک اور روشن تھا۔ عروج و اقبال ان کا استقبال کرتا تھا، اور امت مسلمہ دیگر اقوام و ملل کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی جرأت اور ہمت رکھتی تھی۔ یہ وہی امت ہے جس کو قرآن کریم نے خیر امت کا لقب دیا، لیکن آج حالات آپ کے سامنے ہے۔ قرآن خیر امت کہہ رہا ہے، بہترین امت کہہ رہا ہے، لیکن حالات برعکس ہیں۔ امت مسلمہ ذلت اور پستی کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ بزرگان محترم، جب حضرات علماء کرام نے قرآن کریم کے اندر تتبع کیا، احادیث مبارکہ کا جائزہ لیا، تو پتہ چلا کہ چند اسباب اور عوامل ہیں جن کی وجہ سے آج امت مسلمہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ نمبر 1، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب دیگر اقوام و ملل تم پر حملہ آور ہونے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی جس طریقے سے لوگ دسترخوان پر کھانے کی طرف دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن اس وقت تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے سیلاب کے جھاگ اور تنکے کی ہوتی ہے۔ تمہارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوگا، تمہارا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ لوگوں کے قلوب سے تمہارا خوف نکال دیا جائے گا اور تمہارے قلوب کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ بزرگان محترم، ایک طرف اس حدیث پاک کو رکھیے اور دوسری طرف اپنے حالات زندگی کا جائزہ لیجئے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی کس قدر محبت ہے کہ ہم دنیا کی خاطر اپنے ضمیر کو بیچ دیتے ہیں، اپنی انسانیت کو بیچ دیتے ہیں۔ آج دنیا کی خاطر ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ دنیا کا کمانا، دنیا کا حاصل کرنا برا نہیں، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ دنیا حلال طریقے پر کمائیے
اور حلال جگہوں پر دنیا کو خرچ کیجیے۔ دنیا آپ کی جیب میں رہنی چاہیے، دنیا آپ کی دل کے اندر جگہ نہ بنانے پائے، دنیا کی محبت آپ کے دل کے اندر گھسنے نہ پائے۔ جیسے کشتی کہ جب تک پانی کشتی کے نیچے رہتا ہے تو کشتی پانی پر چلتی رہتی ہے، کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اور جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی غرق ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جب تک دنیا دل سے باہر رہے گی، آپ کی جیب میں رہے گی تو آپ کے لیے نقصان دہ نہیں، لیکن جب دنیا آپ کے دل کے اندر گھس جائے گی تو یہ آپ کے لیے ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بن جائے گی۔ ذلت اور رسوائی کا دوسرا سبب بھلائی کا حکم نہ کرنا اور برائی سے نہ روکنا۔ بزرگان محترم، اس امت کو خیر امت اور بہترین امت کہا گیا، لیکن ان شرطوں کے ساتھ، ان اوصاف کے ساتھ کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم کریں، برائی سے روکیں۔ آج کی صورتحال تو یہ ہے کہ اغیار تو اغیار، ہم اپنے اہل و عیال کو، اپنے متعلقین کو، اپنے محبین کو دین کی دعوت نہیں دیتے، جبکہ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے متعلقین کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی جم جائیے۔ اس امت کو نفع رسانی کے لیے بنایا گیا، دوسروں کے فائدے کے لیے بنایا گیا۔ آدمی اگر دنیا میں آئے اور اپنے لیے جیے تو اس کو انسانیت نہیں کہتے۔ اپنے لیے جینا یہ تو حیوان بھی کرتا ہے، بھینسا بھی کرتا ہے، گدھا بھی کرتا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد ہے دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کو بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر آدمی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے، اور آپ نے فرمایا ایسے بنو جیسے کھجور کا درخت ہوتا ہے، اس کی ہر چیز سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور ذلت اور رسوائی کا تیسرا سبب ہے قرآن کریم سے دوری۔ بزرگان محترم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے بیچ میں، تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کا طریقہ۔ جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ بزرگان محترم، کتاب و سنت ہماری زندگی میں کتنے دخیل ہیں، قرآن و حدیث پر ہمارا کتنا عمل ہے، آپ حضرات اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہم لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام جو شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے، چوری کرتے تھے، زنا کرتے تھے، جوے اور قمار میں مصروف رہتے تھے، مستورات اور خواتین کی عزت کو پامال کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، خیانت کرتے تھے، معبودان باطلہ کی پوجا اور پرستش کرتے تھے، لیکن جب قرآن ان کی زندگیوں میں آیا تو خواتین کی عزت اور آبرو کے محافظ بن گئے، اللہ کے حقوق کے ساتھ دوسرے لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے بن گئے۔ جو حضرات تہذیب و تمدن سے ناشنا تھے، عاری تھے، وہ تہذیب و تمدن کا نشان بن گئے، ان کو معیار حق قرار دے دیا گیا۔ بزرگان محترم، کتاب و سنت وہ چیز ہے جب انسان اپنی زندگی میں اس کو لاتا ہے تو پھر دنیا کے اندر بھی عزت کی زندگی گزارتا ہے، ذلت اور پستی کی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ اور چوتھا سبب ہے آج ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان و یقین نہیں، ہمارے اعمال شرک پر مشتمل ہیں،
ہمارے اعمال کے اندر خرافات اور بدعات داخل ہیں، توحید خالص ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی ہے جو ایمان کی اصل اور جڑ ہے۔ بزرگان محترم، جب ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں، ہمارے معاشرے میں چوری ہے، ہمارے معاشرے میں زنا ہے، ہمارے معاشرے میں نشہ ہے، ہمارے معاشرے میں جوا سٹہ ہے، ہمارے معاشرے میں لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ کون سا جرم نہیں جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان جرائم کے ساتھ ہم عزت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا عام ہو جاتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ایسی بیماریاں پیدا کرتا ہے کہ جن کا نام کبھی تمہارے آبا اور اجداد نے بھی نہیں سنا ہوگا۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کے اندر تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ جو قوم عہد شکنی کرتی ہے، عہد کو پورا نہیں کرتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم اور جابر بادشاہ، ظالم اور جابر حکمراں مسلط کر دیتا ہے۔ جو قوم زکوٰۃ دینا بند کر دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش روک لیتا ہے۔ اگر دنیا میں حیوانات نہ ہو، جانور نہ ہو، تو بارش کا ایک قطرہ نہ اترے۔ اور جو قوم قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی تو ان کے درمیان پھوٹ پڑ جاتی ہے، اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، ان میں آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ بزرگان محترم، قرآن پڑھیے، قرآن کا مطالعہ کیجیے۔ کب پڑھیں گے قرآن؟ کب سمجھیں گے قرآن؟ جب تعلیم حاصل کریں گے۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ضروری۔ جب تک دینی تعلیم نہیں ہوگی، نہ کتاب و سنت کو پڑھا جا سکتا، نہ سمجھا جا سکتا، نہ عمل کیا جا سکتا، نہ دوسروں کے درمیان اس کی دعوت دی جا سکتی۔ اس لیے علم ضروری، علم کے ساتھ عمل ضروری، عمل کے ساتھ نیک لوگوں کی صحبت ضروری، اور نیک لوگوں کی صحبت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زندگی میں ایسے کارنامے، ایسے اعمال کرنے چاہیے جو ہمارے مرنے کے بعد عالم برزخ میں بھی کام آئے۔ ہمارے اعمال صرف دنیاوی زندگی تک محدود نہ ہوں۔ بزرگان محترم، حالات آ رہے ہیں، حالات پہلے بھی آئے اور حالات آتے رہیں گے، لیکن ہمیں مایوس ہونے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے پاس ایسا نسخہ کیمیا موجود ہے کہ اگر ہم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے، مضبوطی کے ساتھ عمل کریں گے، تو کوئی طاقت نہیں جو ہمیں ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر سکے۔ یہ قرآن، اس کے ہم ٹھیکیدار نہیں، بلکہ یہ پورے انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے اس قرآن کو تمام لوگوں تک پہنچائیں، غیر مسلموں تک پہنچائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے لیے رحمت للعالمین نہیں، بلکہ پورے عالم کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ آپ کی جو تعلیمات ہیں، ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کو تمام لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ہمارا رب نہیں، بلکہ تمام لوگوں کا رب ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ احکام اسلامی کو تمام لوگوں تک پہنچائیں۔ قصوروار ہم ہیں، نہ ہم خود عمل کرتے ہیں اور نہ دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچاتے ہیں۔ امت مسلمہ کی ایک شان رہی، مسلمان کسی سے کبھی ڈرا نہ گھبرایا، اور نہ انشاءاللہ ڈرے گا، گھبرائے گا، بشرطے کہ کتاب و سنت پر اس کا عمل ہو۔ حالات ہیں، اس سے بھی زیادہ برے حالات آئے ہیں، لیکن جب جب لوگوں نے کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا، حالات کا مقابلہ کیا۔ بزرگان محترم، ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے ہم ظاہری طاقت اور قوت کے ساتھ روحانی طاقت اور قوت بھی پیدا کریں۔ ہم تھیلی کے بینگن نہ بنے، پھسپھسے نہ بنے، اپنے اندر طاقت اور قوت پیدا کریں، اور اس طاقت اور قوت کو احکام اسلامی کے لیے، تعلیمات قرآنی کے لیے، اخلاق نبوی کو پھیلانے کے لیے ذریعہ بنائیں۔ یہ جو امانت ہمارے پاس ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس امانت کو غیر مسلموں تک پہنچائیں۔
ان کے سامنے ہم سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، خیانت نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، معاملات صاف رکھیں، لین دین صاف رکھیں، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں۔ آج ہم نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، لیکن ہمارے یہاں معاملات کی صفائی نہیں ہے، جس کا لے لیتے ہیں دیتے نہیں۔ بزرگان محترم، ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے ہم کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، کتاب و سنت کی تلاوت کریں، اس کے معنی مطالب کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ہمارے گھروں کے اندر قرآن کریم رکھا ہوا ہے، گرد چڑھی ہوئی رہتی ہے اور کھولنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ حالانکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر گھر کے اندر تھوڑی دیر کے لیے بھی پڑھا جائے، ایک آیت، دو آیت، ایک سورت، دو صورتیں بھی پڑھی جائے، تو نہ وہاں پر جن کا اثر ہوگا، نہ شیطان کا اثر ہوگا، نہ وہاں پر آسیب آئے گا، نہ وہاں پر بھوت آئیں گے۔ اس شرط کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ کا کلام ہے، تب اس کا اثر ہوگا۔ آج ہمیں یقین ہی نہیں ہے، اس لیے ہمارے پڑھنے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بزرگان محترم، ان اسباب و عوامل کو دیکھیے، جو ذلت اور خاری کے اسباب ہیں ان کو دور کیجیے، ترقی اور کامیابی کے اسباب کو اختیار کیجیے۔ انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی عزت کے ساتھ زندگی گزرے گی اور آخرت کے اندر بھی سرخروئی اور کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔